ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سی نعمتوں میں سے نوازا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 نے 3 زبردست نعمتوں کا ذکر کیا، جن میں ایک کان ہے، آنکھیں ہیں اور دل ہے۔ انسانی کانوں کے حیرت انگیز حقیقتیں کیا ہیں، اسی کے ضمن میں ہم جانتے ہیں۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ قل فرمائیے، هو الذی وہی ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قل هو الذی انشأکم فرمائیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ آیہ کریمہ میں پہلی چیز یہ بیان کی کہ پہلی بار اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ان میں کان ہیں، ان میں آنکھیں ہیں، ان میں دل ہے۔ 3 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت علم کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا، علم سے ہوا۔ آپ کی دعا ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے وہ کان ہے، سننے کا۔ پہلے انسان سنتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچہ آوازیں سنتا ہے، ماں سے سنتا ہے، اور پھر وہ اس نعمت کی وجہ سے سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کو بھی سننا پڑتا ہے، کان کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سمع، دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا جہاں ذکر کیا نا قرآن میں، تو وہاں پر بھی کہا کہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ آپ اگر حواس خمسہ کا تذکرہ کریں نالج کے لیے، وہ بھی اہمیت کے حامل، تو ان میں بھی کان کو اہمیت حاصل ہے۔ اور دیکھیں، انسانی جو معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، ایک تحقیق کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق 23% جو ہے وہ کانوں کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کان 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اس کا بیرونی حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا کان کا درمیانی حصہ، یعنی بیرونی حصے سے کان کے اندر ایک سوراخ ہے، اور وہاں پر ایک ایئر ڈرم سے جڑا ہوتا ہے وہ، اور ایئر ڈرم کا پچھلے والا جو حصہ ہے وہ درمیانی حصہ کہلاتا ہے۔ اور ایئر ڈرم کے بعد کان میں ایک جھلی دار میدہ ہوتا ہے جو سیپ کی صورت میں ہوتا ہے، اسے اندرونی کان کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی قدرت کا کمال دیکھیے، اس کی تخلیق کا شاہکار دیکھیے کہ ایک باریک پردہ دار جھلی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جھلی میں ایسی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ جس سے انسان دنیا جہاں کی سنی والے جو سن سکتا ہے وہ آوازیں سنتا ہے۔ اور جو کان کی اہمیت کو جانتے ہیں، شاید وہ اسی لیے کان کا عالمی دن 3 مارچ کو بھی مناتے ہیں،
تم تو ایک دن مناتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس نعمت کو ہر روز اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہی وہ آلہ ہے کان جس کے ذریعے انسان سنتا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے اچھی چیزیں سنیں یا بری چیزیں سنیں۔ اور دوسری جو نعمت جس کا ذکر کیا ہے وہ آنکھیں ہیں۔ اب دیکھیں، آنکھیں بھی ایک بڑی زبردست اللہ کی نعمت ہے۔ اسی کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آنکھ نہ ہو تو پھر انسان کہاں کھڑا ہو، کس کی صف میں کھڑا ہو؟ اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ نابینا ہے، یہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ گویا جن کو اللہ نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کو اچھے وے میں یوز کرنا چاہیے۔ آپ کانوں سے گانے بھی سن سکتے ہیں، آپ نعت بھی سن سکتے ہیں، آپ قرآن بھی سن سکتے ہیں۔ آپ آنکھوں سے اور کانوں کو استعمال کرتے ہوئے فلمیں، ڈرامے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ حسن تخلیق کے شاہکار بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کان کے برائیوں سے بچا، میری آنکھوں کی برائیوں سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے کانوں کی برائی سے محفوظ فرما، ومن شر بصری، اور میری آنکھوں کی برائی سے مجھے محفوظ فرما، ومن شر لسانی، اور میری زبان کی برائی سے محفوظ فرما، ومن شر قلبی، اور میرے دل کی برائی سے مجھے محفوظ فرما، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، اور میں شرمگاہ کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے مجھے محفوظ فرما۔ دراصل یہ دعا رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم امت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کان، آنکھ اور دل کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بے شک جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان کو آپ نے کیسے استعمال کیا، کیسے یوز کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کانوں سے جھوٹی باتیں سنی اور پھر آگے پھیلا دیا۔ مسلم کی حدیث ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے پھر اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ تو کانوں کا صحیح استعمال کرنا، آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا، دل کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر دل ذاکر بن جائے، دل شکر کرنے والا بن جائے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تو عرش کی طرح، عرش سے بھی افضل، عرش کی طرح بن جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انسان کے وجود میں ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان صحیح، وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا استعمال، ہمارے دلوں کو ذکر اور شکر والا بنائے۔ آیت کے آخر میں بھی یہی کہا، قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑے ہی شکر کرنے والے ہو، کم ہی لوگ شکر کرتے ہیں۔ شکر کرنا، ذکر کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔